اب میں پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے افتتاحی کلمات کے لیے ڈاکٹر اسماعیل آزاد صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات سے ہم سب کو فیضیاب کریں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ حضرات خواتین، بحیثیت مفتتح میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں بحیثیت مفتتح کے۔ چنانچہ میں اس کا آغاز اس سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور جو آپ محبوب رب العالمین ہیں، تو آپ نے کائنات کی ہر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ وہ نثر نگاری ہو یا شعر و شاعری، دونوں کے بارے میں ایک آپ کا منفرد جملہ ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ و ان من البیان لسحرا۔ ہر شعر میں دانائی ہوتی ہے، اور اگر دانائی نہیں ہوتی تو شاعر نہ شعر گو کہنے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ شعر اس کو اٹھا پائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کو ذمہ داری دی ہے۔ اور نثر نگاری کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ ان من البیان لحکمہ، بیان جو ہوتا ہے جس کو ہم نثریہ کوشش کہتے ہیں، اس کو آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی دانائی ہوتی ہے، اور اس میں اقوام کو اس کے منصب کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو نثر نگاری ہے اس کے لیے آپ نے سحر کا استعمال کیا ہے، یعنی جادوگری کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ شعر ہو اس میں دانائی ہونا ضروری ہے، جو نثر ہے اس میں یہ خاصیت ضرور ہونا چاہیے کہ اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جو نثر نگار ہے وہ مسحور کر لے۔ تو سحر کی خاصیت آپ نے رکھی ہے نثر نگاری میں، اور دانائی کی خاصیت آپ نے رکھی ہے شعر و شاعری میں۔ اور الحمدللہ جتنے بھی شاعر ہیں نثر نگار ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نثر نگار کو بھی اور جو شعر و شاعری کرنے والے تھے دونوں کو انعامات اکرامات سے نوازتے رہتے تھے۔ چنانچہ دنیا کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا اور اس نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جادوگر، ہم وہ کام نہیں جانتے جو ابھی تک عرب میں ہو رہا ہے، یعنی جنگ جوئی، لڑائی۔ ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، ہمارے یہاں حکمت کا دور دورہ۔ اس زمانے میں نثر نگاری کو حکمت کہتے تھے، اور حکیم اسے کہتے تھے جو نثر نگار میں ایک مقام رکھتا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ من الشعر لحکمۃ، شعر و شاعری میں دانائی ہوتی ہے، وَإِنَّ الْبَيَانَ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، اور بیان میں جادوگری ہوتی ہے، وہ اپنے کو مسحور کر لیتا ہے۔ اسی لیے عرب نہ شاعر کے قائل تھے، عرب نہ جنگ جوئی کرتے تھے مصلحتاً، لیکن وہ اس کے بھی قائل نہ تھے۔ ان کے ہاں جس چیز کی اہمیت تھی وہ شعر و شاعری اور نثر نگاری تھی۔ چنانچہ قبیلہ بنو تمیم کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم جنگ جوئی نہیں جانتے، لڑائی نہیں جانتے، اسلحے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو نثر نگاری جانتے ہیں اور شعر و شاعری جانتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شعراء اور ہمارے نثر نگاروں کا مقابلہ آپ اپنے شعراء اور نثر نگاروں سے کر لیجئے۔ اگر آپ کے شاعر، آپ کے نثر نگار ہمارے شعراء ہمارے نثر نگاروں کو، یعنی اس زمانے جو اطباء کہلاتے تھے، ان کو ڈیفیٹ دے دیے تو ہمارا پورا قبیلہ اسلام لے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس کے بعد نثری جو خطابات تھے وہ شروع ہوئے، اور شعری جو کلام تھے وہ پیش کیا گیا۔ وفد مخالف یعنی بنو تمیم کی جانب سے خود جو صدر تھے اپنے اجتماع کے، وہ صدر نے شعر و شاعری نثر نگاری میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ اپنے نثر نگار حضور پیش کیجئے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نثار تھے وہ ثابت ابن قیس ابن شماس تھے، ثابت ابن قیس ابن شماس کو بلایا اور کہا ان کے نثر نگاری کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے نثر نگاری کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اپنے شاعر کو پیش کیجئے۔ تو ادھر سے جو شاعر پیش ہوا تھا اس کو منصف کی حیثیت بھی حاصل تھی، اقرا ابن حابس ان کا نام تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا جس قصیدے میں 8 اشعار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
ان کو حسان بن ثابت کو آواز دی، اس وقت اس مجلس میں نہیں تھے، ان کو بلایا گیا، وہ اپنے اس مجلس میں تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اقرع بن حابس سے انہوں نے کہا کہ اپنا قصیدہ میرے سامنے پیش کیجیے۔ انہوں نے 8 اشعار کا ایک قصیدہ پڑھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے 22 اشعار کے ایک قصیدے سے اس کا مقابلتاً جواب دیا، اور اس کے بعد شعر و شاعری نثر نگاری میں جب یہ مقابلات ہو گئے تو جو منصف کی حیثیت سے اس مجلس میں شامل تھا وہ انہی کا آدمی تھا، قبیلہ بنو تمیم کا، اس کا نام تھا اقرع بن حابس۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، اس زمانے میں وہ اپنے رب العالمین سے تو واقف تھے نہیں، وہ اپنے باپ کی قسم کھایا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا منصف نے کہ باپ کی قسم، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے افضل ہے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے۔ پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ تو اس لیے اس طرح اس زمانے میں جو حکومت چل رہی تھی شعر و شاعری کی، جو حکومت چل رہی تھی حکمت و دانشمندی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقابلے میں بھی اپنی امت کو اس طرح تیار کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو خطیب بنا دیا مستقلاً، ثابت بن قیس بن شماس کو، اور مستقلاً آپ نے شاعر بنا دیا، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کو۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت نے برابر مقابلہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی امتحان لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ حسان، تم جانتے ہو کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں، اور تم جب قبیلہ قریش کی حج کرو گے تو مجھ کو کیسے الگ کر پاؤ گے اس سے؟ تو حسان بن ثابت نے اپنی زبان نکالی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اس زبان میں اتنی طاقت ہے، اگر کسی نے سر میں پڑ جائے گی تو بال مون دے گی، پتھر میں پڑ جائے گی تو اس کو پاش پاش کر دے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاعر بنائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بنانے سے پہلے آپ نے امتحاناً یہ باتیں ان سے کہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے ثابت بن قیس بن شماس کو جو خلافت کے عہدے پر فائز کیا، تو ثابت بن قیس کا پہلا جو مقابلہ تھا وہ انہی لوگوں سے تھا، یعنی اقرع بن حابس کا مقابلہ تھا، اور خطیب کا مقابلہ قبیلہ بنو تمیم کے خطیب سے تھا۔ چنانچہ انہی کے منصف کا یہ فیصلہ کر پورا قبیلہ اسلام ہو گیا، اس نتیجے کے بعد کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے افضل ہے۔ اپنے باپ کی قسم کھائی تھی، اس زمانے میں یہی قسم چلتی تھی کہ باپ کی قسم، آپ کا خطیب میرے خطیب سے افضل ہے، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے۔ پورا قبیلہ اس طرح اسلام لے آیا۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کی جو آپ نے نوازا ہے، سب شعراء کو بھی خطبہ کو بھی، وہ محفوظ ہے۔ ایک شاعر ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں، ایک لمبے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ردیف رکھتے تھے۔ ردیف وہ شخص ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھتا تھا۔ تو اس ردیف کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمبے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ردیف بنایا، اور ردیف بنانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اشعار سناتے جاؤ۔ ان کا قول ہے کہ ہم نے امیہ ابن سبید کے 100 سے زائد اشعار سنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کہتے تھے اور سناؤ اور سناؤ۔ یہ ہے شعراء کا مقابلہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی خالی تعریف نہیں کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا پہنا کر کے، رضا انعام میں دے کر کے آپ شعراء کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقوم بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک محکمہ اپنے زمانے میں قائم کر دیا تھا، جس میں شعراء اور خطبہ کا جو حکومت کی طرف سے ہر سال انتخاب ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک جس کو منتخب کیا جاتا تھا وہ برسوں چلتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ذمہ داری لیے رہے، اور ان کو آپ رقوم دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت لبید جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں، اور غالباً وہی ایک شاعر ہے جو سبع معلقہ میں شامل ہے، تو لبید ابن ربیہ کے کلام کو بھی آپ نے پسند کیا، اور آپ نے لبید ابن ربیہ کی تعریف اس طرح کی تھی کہ ان میں درد ہے، ان میں سوز و گداز ہے، اس میں ان کو ہر چیز کی نقشہ کھینچنے میں وہ عبور حاصل ہے۔ کبھی کبھی تصویر وہ کام نہیں کر پاتی جو ان کا کلام جو ہے کام کرتا ہے۔ اتنی لمبی لمبی آپ نے اتنی بڑی بڑی تعریفیں کی، اور آپ نے ان کو انعام بھی دیتے تھے، اکرام بھی دیتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انعام زبردست دیے۔ ایک انعام آپ نے رضا دی ہے کعب بن زہیر کو، اور ان کے اس شعر پر رضا دی۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ ان کے اس شعر پر
ان کو تعریف کی ہے جو ان کے قصیدے کا 51واں شعر ہے، اور آپ نے اس میں عیوب نکالے ہیں، اس میں اسقام نکالے ہیں، اور جس شعر پر انہوں نے اسقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقام نکالے ہیں، یعنی اس قصیدے کا 51واں شعر، اس کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ان کا حسین شعر ہے، چنانچہ اپنی رضائے مبارک اتار کے ان کو دے دیجیے۔ وہ رضائے مبارک حضرت معاویہ نے 40,000 درہم میں خریدی تھی، جس کو جیتے جی شاعر نے نہیں دیا تھا، لیکن ان کو اخلاف سے انہوں نے 40,000 درہم میں خرید لی تھی۔ یہ انعام آپ نے دیا تھا، اور آپ نے اپنے وصال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، بس اتنی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مردہ جب مرتا ہے تو جو چہرہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، من ربک کا وما دینک کا وما تقول فی ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل کہا گیا ہے، اور رجل کے معنی ہیں وہ جسم جس میں روح ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ ہیں۔ اور تیسرا سوال آپ ہی کے متعلق ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، رجل کہا گیا ہے آپ کو، زندہ ہیں آپ، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ اپنے ایک زمانے کے بعد آپ نے ایک شاعر کو جو مفلوج ہو گئے تھے اور ان پر فالج کا اثر تھا، کسی بھی بیمار مری کسی بھی معالج علاج نہیں کر پا رہا تھا، انہوں نے ایک قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، اور اس سے قبل ایک بزرگوں کو خواب دکھا چکے تھے کہ ان سے کو قصیدہ پیش کرے، میرا اس قصیدے کا انتظار ہے مجھ کو۔ چنانچہ وہ قصیدہ جب انہوں نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے میں ردائے مبارک اپنی اڑا دی ان کو، اور وہ ردا جو آپ نے رات میں اڑائی تھی وہ دن میں ان کو ملی، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ منامیہ کہتے ہیں۔ وہ قصیدہ آپ نے بیداری میں دیا تھا، اور یہ قصیدہ اس شخص کو پیش کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے اندر ہے، اور ان کا علاج فوراً ان کا علاج اسی ردا سے ہو گیا تھا، اور یہ ردا بھی محفوظ رہی، اور اس کو جو زمانے کے خلفاء تھے وہ عیدین میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر و شاعری کو بڑھانے میں، شعر و شاعری میں انعام دے کر کے، نثر میں انعام نظر سے نہیں گزرا۔ پیاس لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ پوشی کے بعد سینکڑوں سال کا یہ واقعہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ صبح ان کو وہ چادر بھی ملی جو چادر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا تھا، وہ چادر بھی ان کو دن کے اجالے میں ملی، اور وہ چادر مدتوں محفوظ رہی، خلفاء اس کو پہنتے رہے عیدین میں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی اتنی اچھی تعریف کی، اور اس کو ایسی رضا پہنائی کہ وہ ظاہری جو بیماری تھی فالج کی، جو لا علاج تھی، وہ بھی ان کا ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعروں کو آپ نے نوازا۔ آپ نے حسان کعب ابن زہیر، یعنی جو زہیر کے لڑکے ہیں، زہیر سبع معلقہ کا شاعر ہے، اس کی 2 بہنیں شاعر تھیں، اس کی 2 پھپھیاں شاعر تھیں، اس کے نانا شاعر تھے، خاندانی شاعر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصیدے میں اصلاح کی۔ اس کا 51واں شعر تھا، ان کے 51ویں شعر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی چادر ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر میں بھی عیب نکالا، سقم اس میں نکالا، اس کی اصلاح کی۔ ان الرسول، انہوں نے کہا تھا ان الرسول لسیف یستضاء به، ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ من سیوف الہند مسلول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تلوار ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ تلوار کی خاصیت کیا ہے محمد علی بھائی؟ تلوار کی خاصیت ہے کاٹنا، تلوار کی خاصیت ہے کاٹنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الرسول لسیف یستضاء به، اصل جملہ یستضاء به، یعنی نور، روشنی حاصل کی جاتی ہے، ظاہری کہ تلوار نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر میں اصلاح کی، اور ان سے کہا کہ سیف کو ہٹا کر کے نور کر دو، اب تلازمہ ہو گیا۔ ان الرسول لنور، ان الرسول لنور یستضاء به، روشنی سے ضیاء حاصل ہوگی، تلوار سے کٹن حاصل ہوگی، ضیاء حاصل نہیں ہوگی۔ تو اتنی اچھی اصلاح آپ نے کی کہ ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف الہند مسلول۔ شاعر نے کہا تھا آپ ہندوستان کی تلوار ہے، تو جو ہندوستان کی تلوار ہوگی وہ ظاہر من سیوف الہند سے کٹ جائے گی، سیوف الہند سے کٹ جائے گی، تو سیوف الہند کا جو تلازمہ ہے وہ قطع ہے،
نور کا تلازمہ روشنی ہے، اس لیے آپ نے اس کو بدل دیا ان رسول اللہ سیف التضافی محنت من سیوف اللہ مسلول، تو محنت من سیوف اللہ اس کو کر دیا۔ اب چونکہ آپ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہم مختصر کریں، ہم ختم کرتے ہیں یہ۔